بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امانت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اسرائیل جنگ چینل۔ تو آج کی سب سے جو اہم بات ہے کہ کل عید الفطر کا دن تھا، جو مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہوتا ہے رمضان المبارک کے بعد، اور یہ بڑا جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کل کا دن جو ہے یہ فلسطین میں غزہ اور رفح جو ہے وہاں پہ ایک اندوناک دن تھا، بلکہ ایک غم کا دن تھا۔ اور اوورآل بھی پوری دنیا میں جو عید الفطر ہے وہ اس جوش و جذبے سے نہیں منائی گئی، کیونکہ جو اسرائیل میں جو ظلم چل رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، فلسطین میں جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اوورآل پوری امت مسلمہ جو ہے وہ زخمی ہے، اور وہ مذہبی جوش و خروش جو ایک روایتی ہوتا ہے مسلمانوں میں اس دن وہ نظر نہیں آیا۔ اور جو رفح اور غزہ میں خصوصی طور پر لوگوں نے اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا کے یہ دن گزارا، اور وہاں پہ جو کھنڈرات ہیں، جو مسجدوں کی جو منہدم کر دی گئی ہیں، ان کی باقیات کے اوپر جا کے مسلمانوں نے وہاں پہ عید الفطر کی نماز ادا کی۔ اور یہ ایک بہت بڑا تمانچہ ہے امت مسلمہ کے منہ پر کہ 6 مہینے گزر گئے ہیں اور ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ ظلم و بربریت کی داستان کو روکنے کا نام نہیں لے رہا، اور مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں یہ دن مناتے ہوئے ایک شرم محسوس ہوئی کہ ہم کس منہ سے یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ہم جو عید مبارک یا وہ جو وش کرتے ہیں وہ کس منہ سے کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہاں پہ جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی جو دجیاں بکھیری جا رہی ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور کچھ ایک دو اچھی خبریں بیچ میں تھیں کہ آسٹریلیا نے بھی یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو جرمنی کے خلاف نکاراگوا نے کیس کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اس کے اوپر بھی جو ہے جرمنی جواب دے گا اپنا آج، اور ابھی جب ہم یہ اپلوڈ کر رہا ہوں میں ویڈیوز تک، اس ٹائم تک وہ جواب ان کا ہو سکتا ہے وہ انہوں نے سبمٹ کر دیا، لیکن جیسے اس پہ کوئی اپڈیٹس آتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ جاپان جو ہے، جاپانی پرائم منسٹر جو ہے وہ اس امریکہ کے سرکاری دورے پہ پہنچے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کچھ ریسرچ ہو رہے ہیں جس میں اس نے امریکہ جو ہے وہ جاپان کو دوبارہ دفاعی لحاظ سے وہ ایکٹیو کر رہا ہے تاکہ وہ چائنا کا وہ توڑ کر سکے اور اس خطے میں دوبارہ چائنا کو وہ کاؤنٹر کر سکیں۔ تو یہ چائنا کو ایک میسیج دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری چیزیں جو نئی ہونے جا رہی ہیں وہ آنے والے 2-3 سالوں میں سامنے آئیں گی، اور اگر یہ سلسلہ جو فلسطین اور اسرائیل کا ہے یہ رکتا نہیں ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، تو اس کے اثرات پوری دنیا کی سیاست پر پڑنے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا جو ہے مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ جو ایک انٹرنیشنل باڈی ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اس کی ریزولوشن کے بعد بھی اسرائیل جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور جنگ بند کرنے کا جو آرڈر ایک سلامتی کونسل نے دیا ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا، اور اگر اس کا یہ آرڈر نہیں مانا جاتا تو پھر آٹومیٹکلی دنیا بلاکوں میں مزید بڑھ جائے گی، اور ہر بلاک جو ہے وہ طاقت کے زور پر، قوت کے بال بوتے پر اپنی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے کہ اسلامی دنیا جو ہے وہ اپنا ایک مضبوط دفاعی اور معاشی بلاک بنائے، اور جیسے نیٹو کی طرز پہ مغربی بلاک ہے، مغربی ایک وہ دفاعی ان کی تنظیم ہے، تو یہ مسلمان بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو دفاعی لحاظ سے مضبوط ملک ہیں جن میں ایران ہے، ترکی ہے، اور پاکستان، ایران، ترکی یا مصر، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ممالک جو ہیں وہ مل کے ایک مضبوط بلاک میں بدل سکتے ہیں،
تب ہی جا کے مسلمانوں کی آواز کو سنا جائے گا اور مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ تو آج کے لیے میں عید کے حوالے سے یہی اہم اپڈیٹ تھی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔